بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے ذہانت کی بڑی اہمیت ہے اور ذہانت کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس پر کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ حصول علم کے لیے الذہن الثاقب، الفطانہ والذکاء، ذہانت اور سمجھداری، ثقوب الذہنی، شدت الفطانہ، فہم کی قوت فہم، جلدی سمجھ جانا اور آدمی کو کہی گئی بات یاد رہنا۔ آدمی اگر فہیم نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے تو سر میں درد ہوتا، یعنی ہر کام الٹے ٹیڑھے کرتے، جیسے ابھی کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ ذکا اور فطانت کے درمیان بعض حضرات نے فرق کیا ہے، چنانچہ العقل، الفطانہ، الذکا، تینوں الگ الگ لفظ کے الگ الگ معنی بھی کیے ہیں بعض حضرات نے۔ بہرحال خلاصہ سب کا یہی ہے کہ تیز فہمی ہونا، ذہن کا روشن اور مستحضر ہونا، قوت انتاج و استنباط کا ہونا، کہ جو بھی بولا جا رہا ہے فوراً اور جلدی سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ حصول علم کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا سرعت الفطنتی و حدت الفہمی، قوت فہم کی مضبوطی اور بات کو جلدی سمجھنا، یہ طالب علم کے لیے حصول علم میں بہت معاون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہانت کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں، ایک وہابی ہے جو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دیتے ہیں، دوسری کسی عمر اور زندگی کی سرگرمیوں اور روز مرات کے تجربات کے بعد آدمی کو ایک سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے وہابی ذہانت سب کے اندر یکساں نہیں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح کسبی ذہانت کے بڑھنے کی شرح بھی ہر ایک کے اندر یکساں نہیں ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ جس کا جیسا پیشہ اور کاروبار ہوتا ہے ویسے ہی ان کے اندر ذہانت اور ذکاوت بڑھتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے اندر کسبی ذہانت بھی ہوتی ہے، وہابی ذہانت بھی ہوتی ہے، کہ اللہ نے خود اس کو ذہین بنایا ہے پیدائشی طور پر، اور دوسرا یہ کہ وہ جس شعبے میں ہے اس شعبے کی ممارست اور اس میں خوب مشق ہونے کی وجہ سے بھی مہارت بڑھ گئی اس کی، تو ڈبل ذہانت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس واسطے وہ بندہ وہ کام جو دوسرے لوگ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتا، وہ بات جو دوسرے لوگ پوری سمجھانے کے بعد سمجھتے، یہ بندہ وہ بات شروع ہوتے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو وہ تیز فہمی کی وجہ سے اسے پوری بات آدھا گھنٹہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خالی اشارے کافی رہتے اس کے واسطے۔ اسے آپ لوگ پڑھے نہیں اور شاید پڑھیں گے بھی نہیں، مختصر المعانی میں ایک جگہ پر آیا ہے جہاں پر ضمائر کو حذف کیا جاتا ہے، اور شاید دروس البلاغہ میں پڑھیں گے۔ ضمائر کو حذف کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے سامنے والے کی ذہانت کو جاننا، اس کی فطانت کو جاننا، اس کی بیدار استحضار علمی کو جاننا، کتنا مستحضر ہے اس کے ذہن میں بات۔ اس کے حاشیے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور وزیر سمندری سفر کر رہے تھے، تو اچانک بادشاہ نے پوچھا کہ انڈا کیسا کھایا جائے تو لذیذ رہتا ہے، کس کے ساتھ کھایا جائے تو لذیذ رہتا ہے؟ نہیں، اس نے سوال یہ کیا کہ انڈا کھانے میں کیسا رہتا ہے، لذیذ رہتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے پھر اسی جگہ سے سفر کرتے ہوئے وزیر سے پوچھا کس کے ساتھ کھایا جائے تو، 1 سال کے بعد، تو وزیر نے کہا نمک کے ساتھ کھایا جائے تو۔ ارے سمجھ رہے؟ تو 1 سال میں کتنے سفر ہو چکے ہوں گے، کتنی باتیں آ چکی، لیکن اسی جگہ پر دوبارہ پھر آئے تو بادشاہ نے پوچھا کس کے ساتھ، اتنا ہی پوچھا بس۔ تو وزیر اس جگہ پہ آنے کے بعد اس سے گزشتہ سال پہلے کیا سوال ہوا تھا، انڈے کھانے کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو اسی جگہ پہ آ کے کس کے ساتھ ہو رہا ہے تو جواب وہی دیا، نمک کے ساتھ کھائے تھا۔ تو کتنا وزیر کتنا ذہین رہنا پڑتا ہے بادشاہ کے مقابلے میں۔ تو ظاہر آج تم لوگ رہتے تو پھر پورا سوال دہرانا پڑتا۔
تو ذہانت بہت بڑی نعمت رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آدمی جس پیشے میں ممارست اور خوب تجربہ کار ہو جاتا ہے تو روز بروز لوگوں سے جو حوال پیش آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کی ذہانت بڑھتی رہتی ہے۔ المعی یرا باول رأی آخر الامرین من وراء المغیب۔ ذہین اور فطین آدمی اول مرحلے میں ہی غیب کے پردوں میں سے دونوں کاموں میں سے آخر کو دیکھ لیتا ہے۔ دو میں سے کون سا اچھا ہے، یہ بہتر ہے، فوراً فیصلہ کر دیتا ہوں نتیجے کے لحاظ سے۔ المعی بولتے ہیں ذہین اور فطین کو۔ ترمذی شریف کی شرح ہے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ المعی کے نام سے، یعنی ذہین آدمی بچے کے لیے یہ تحفہ ہے۔ ایسے بچے جو ذہین رہتے ہیں ان بچوں پر استاذ کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایسے ذہین بچوں کا انتخاب کرے، ان پر خصوصی توجہ کرے، اور اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کو سہارا دے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کریں، ان کی صلاحیتیں نکھریں، پیسے اور مال کی وجہ سے یا حالات اور دشواریوں کی وجہ سے وہ علم نہ چھوڑ دیں۔ دوسرا، استاذ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ طلباء کی دوسری قسم یعنی کسبی ذہانت والوں پر صبر و استقلال سے محنت کرے، چونکہ وہ بچے پیدائشی طور پہ ذہین نہیں ہیں، وہ سمجھتے پھر سمجھتے ہیں، پہلے مرحلے میں وہ سمجھتے نہیں ہیں، 4-5 بار سمجھنے کے بعد پھر ان کو سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ فجر میں اٹھانے کے بعد اٹھتے ہیں، پہلی بار میں نہیں اٹھتے ہیں۔ اونٹ بھی پہلی مرتبہ میں نہیں اٹھتا، 3 مرحلوں میں اٹھتا ہو، چونکہ وہ اس کے پیر 2 مرحلوں میں نہیں مڑتے۔ جیسے ہمارا پیر گھٹنے پہ مڑ جاتا ہے، اونٹ کا پیر گھٹنے پہ نہیں مڑتا، اس کا پیر جو ہے ٹخنے پہ بھی مڑتا ہے، تو 3 جگہ مڑتا اس کا پیر، تو اس سے اٹھنے کے لیے 3 مرحلے ہونا پڑتا۔ تو ویسے بھی آپ بھی اسی کی نسل سے ہیں تو اٹھنے میں بھی 3 مرحلے لیتے۔ تو مرحلے میں جیسا آدمی بیدار ہوتا ہے ویسے اس کی ذہانت بھی مرحلہ وار بیدار ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ میں صرف الفاظ سمجھتا، دوسری مرتبہ میں صرف معانی سمجھتا، تیسری مرتبہ میں پھر اب مفہوم سمجھتا، تب اس کے بعد اسے بولنا پڑتا مفہوم یہ ہے کہ تبھی سمجھے گا وہ، چونکہ وہ بچپن سے کیا سنتے آیا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، سنتے آیا ہے۔ تو اب اسے اگر سیدھے ہم حدیث عربی پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے مفہوم پہ آئیں گے تو کیا ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ تو مرحلہ وار وہ بندہ سمجھتا ہے۔ تو ایسے بندوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ ایسے طلباء کی مشکلات جو پیش آتی ہیں، یعنی ان کی طرف سے جلدی سمجھتے نہیں اور ہم سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا آگے بڑھتے نہیں، نصاب پورا ہوتا نہیں، تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے ایسے طلباء کے ساتھ۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، سبکی رحمۃ اللہ علیہ قفال کے فتاویٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ سریع الفہم نہیں تھے بلکہ بطیء الفہم تھے، بہت دیر سے سمجھتے بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے مسئلہ بیان کیا، وہ نہیں سمجھے، پھر سمجھایا، پھر نہیں سمجھے، پھر سمجھایا، پھر نہیں سمجھے، 40 مرتبہ ایک ہی مسئلہ سمجھایا امام شافعی نے ان کو، 40 مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھا۔ ان کو خود اتنی شرمندگی ہوئی کہ 40 بار سمجھایا تو بھی نہیں سمجھا، عزت چلی گئی میری بول کے وہ درسگاہ سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر تنہائی میں جا کر ان کو الگ سے پھر سمجھایا۔ ارے سمجھے، تو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے طالب علم کے جو بطیء الفہم ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے استاذ سے راضی ہو جائے، انہوں نے مجھ پر کتنا صبر کیا، کتنا تحمل اور شفقت سے کام لیا، اگر وہ مجھے نہ سمجھاتے تو آج میں عالم نہیں بن سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک مرتبہ کہ ان سے ہی فرمایا حضرت ربیع سے، ما احبک الیہ، مجھے تم سے کس قدر محبت ہے۔ ارے کس سے؟ جو بطیء الفہم ہے اس سے بول رہے ہیں کہ بھئی مجھے تم سے کتنی محبت ہے، یعنی ایسے طالب علم سے نفرت نہیں ہو رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے تھے کہ بھئی میری کسی نے بھی ایسی خدمت نہیں کی جیسی خدمت ربیع بن سلیمان نے کی ہے۔ اور ایک دن کہنے لگے کہ ربیع اگر میرے بس میں ہوتا تو میں علم تمہیں لقمہ بنا کر کھلا دیتا،
تو اس سے اساتذہ اکرام کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپس میں ہم لوگوں کے لیے بھی کہ بھئی ایک دوسرے کی ذہانت اور کمزوری کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات ذہانت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ذہانت کو کمزور کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ ذہانت کی حفاظت ہے، چونکہ علم کے لیے ذہانت ضروری ہے، اور ذہانت کو ختم کرنے یا کم کرنے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری رہے گا۔ چنانچہ بد نظری سے بچنا، بازاری غذاؤں سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، گناہوں سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جس سے ذہانت متاثر ہوتی ہو۔ بعض جیسے کھٹائی ہے، اس سے بھی ذہن کمزور ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ خود سے بھی کچھ انتظام کریں، جیسے بعض مدارس میں ہر روز صبح شام کھچڑی کھٹا ہی پکتا ہے، تو بھئی بعض علاقوں کے لحاظ سے کھٹا ذہن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بعض علاقوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، بہر صورت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی کھچڑی کھٹے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا خود کچھ نظام ایسا بنا لینا جس سے ہماری ذہانت پر اثر نہ پڑے۔ اور دوسرا، جو بچے ذہین ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی ذہانت پر غرور اور فخر نہیں کرنا، اپنی کہ میں جیسا ذہین ہوں، تم بیوقوف ہو، تم کو کہاں سمجھ میں آتی باتیں، ایسی غرور والی باتیں نہیں کرنا۔ یعنی جو ذہین ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، جو کمزور ذہن کا ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ بھئی ذہانت کو کمزور کرنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز گناہ ہے، یہ دل کو بھی سیاہ کر دیتا ہے اور ذہن کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اور گناہوں میں ایک گناہ جھوٹ ہے، ایک گناہ بدنگاہی ہے، ایک گناہ غیبت ہے، یہ تین گناہ ذہن کو بہت کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز فضول مشغلے اور وقت کا ضائع کرنا، جیسے موبائل کا استعمال ہے، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں لگا دینا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، فوکس آدمی کو کسی چیز پہ توجہ کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، برداشت کا مادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز نیند کی کمی اور بے ترتیبی، اس سے بھی ذہانت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جتنے گھنٹے سونا ہے اتنے گھنٹے نہیں سوئے، رات میں دیر سے سوئے، باتیں کرتے رہے، جاگتے رہے، سونے جاگنے کا نظام صحیح نہیں رکھے، اس سے بھی ذہانت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بری صحبت سے بھی ذہانت کمزور ہو جاتی ہے، بری صحبت میں ہمیشہ نگیٹو باتیں رہتی، گندی چیزیں، گندے مذاق، فضول باتیں، بے مقصد کی ہنسی، یہ سب رہتے ہیں، تو اس سے بھی ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اور خود پسندی اور تکبر کا مرض جب آتا ہے تو اس کا بھی، متکبر کا ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ گھمنڈی اور متکبر آدمی سیکھنا چھوڑ دیتا، ہو کسی کی بات کو قبول کرنا چھوڑ دیتا، تو ذہن اس وقت تک کام کرے گا جب اسے کام پہ لگایا جائے۔ اب کام پہ لگانے کے لیے سیکھنا، سننا، ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا سب رہنا پڑتا ہے۔ اب وہ متکبر کسی کی بات سننے تیار نہیں، سمجھنے تیار نہیں۔ اور ایسے ہی ناقص غذا جو نقصان دہ رہتی ہے انسانی ذہن کے لیے، وہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ورزش اور جسمانی لحاظ سے صحت مند نہ رہنا، یہ بھی دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ صحت مند آدمی، وہ اس کا دماغ بھی صحت مند رہتا، اگر صحت مند نہیں ہے، بیمار آدمی کے جسم میں بیمار دماغ ہی رہتا، صحت مند آدمی کے جسم میں صحت مند دماغ رہتا۔ تو دماغ صحت مند رکھنا ہے تو جسم کو بھی صحت مند رکھنا۔ آپ دیکھ لو کہ جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو بخار تیز ہو گیا، ہاتھ پیر میں درد اور جسم میں درد ہو گیا، اس وقت انسان کیا سوچتا؟ میں یہ کتاب پڑھنا، وہ فتویٰ لکھنا، وہ مسئلہ حل کرنا، کچھ بھی نہیں سوچتا اس وقت، خالی ایسے بھی کیوں ایسا ہو گیا، کیسا ہو گیا، پڑے رہتا، فالتو وقت ضائع رہتا، اچھی سوچ آتی نہیں۔ جسم بیمار ہوا ہے، ساتھ میں ذہن بھی بیمار ہو جاتا۔ تو صحت کی حفاظت دراصل ذہانت کی حفاظت ہے، تو صحت مند جسم بنانے کی کوشش کرنا، تو تقوی اختیار کرنا، وقت کی قدر کرنا، نیند مناسب ہونا، صحبت اچھی ہونا، تکبر ختم ہونا، مناسب غذا کا استعمال ہونا۔ گویا کہ ذہانت روشنی ہے وہ، اور وہ روشنی گناہوں سے بجھ جاتی ہے، اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔